قرآن مجید کا 96واں سورہ سورہ علق۔ سورہ علق کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 96واں اور ترتیب نزول کے اعتبار سے پہلا سورہ ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا۔ اس سورہ کا نام اس کی دوسری آیت کی مناسبت سے علق رکھا گیا ہے، جس میں انسان کی خلقت خون کے لوتھڑے سے کرنے کو بیان کیا گیا ہے، اور علق عربی میں جمے ہوئے خون کو کہا جاتا ہے۔ اس سورے میں قرآن مجید کا آخری اور چوتھا واجب سجدہ ہے۔ مفسرین کے نزدیک یہ پہلی وحی ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کا سلسلہ قراءت سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام کا پہلا پیغام پڑھنے اور لکھنے کا ہے۔ اسی سے علم کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 7 کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب علم یا مال میں کسی بھی اعتبار سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو خدا کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے، اور یہ ہر دور میں سرمایہ داروں کا خاصہ بھی رہا ہے اور روشن فکر اہل علم کا بھی۔ آیت نمبر 15 سے 18 تک میں خدا ان لوگوں کا عذاب بیان کرتا ہے جو بندگان خدا کو عبادت الہی سے روکتے ہیں، اور صاحبان ایمان کو ایسے لوگوں کی اطاعت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سجدے کے ساتھ تقرب خداوندی حاصل کرنا چاہیے۔ اگر سمندر میں سفر کرنے والا شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اللہ اسے غرق ہونے سے بچائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا۔ خلق الانسان من علق۔ اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم۔ اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی۔ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً سرکشی کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی۔ اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے۔ ارأیت الذی ینہی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روکتا ہے؟ عبدا اذا صلی۔ ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ ارأیت ان کان علی الہدی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو او امر بالتقوی۔ یا تقوی کا حکم دے؟ ارأیت ان کذب وتولی۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ اگر وہ دوسرا شخص تکذیب کرتا ہے اور منہ پھیرتا ہے؟ الم یعلم بان اللہ یری۔ کیا اسے علم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ہرگز نہیں، اگر یہ شخص باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ ناصية كاذبة خاطئة وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ فليدع ناديه پس وہ اپنے ہم نشینوں کو بلا لے۔ سندع الزبانية ہم بھی جلد ہی دوزخ کے موکلوں کو بلائیں گے۔ كلا لا تطعه واسجد واقترب ہرگز نہیں، اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور قرب الہی حاصل کریں۔ الہی الف الہی الہی الف الہی دعای افتتاح اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمن وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأقل يا غفور عثرتي فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وأثرة قد أقلتها ورحمة قد نشرتها وهلقة بلاء قد فككتها الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يدا الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك
قليلا من كثير ما حاجة بي إليه رذيما وغناك عنه قدير وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن قبيح خطيئتي وسفرك عن ظلمي وسترك على قبيح أملي وهلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت عدوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه لك فإن أبت عني أتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلما رمولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا رب إنك تدعوني فأبلغك وتتبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التتول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل فارحم عبدك وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على علمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الاسباب ذي الجلال والإكرام والفضل والعنوان الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعزد
قهر بعزة الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا أسير ويعظم النعمة علي فلا أجازي وكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونغة قد أراني فأثني عليه حامدا واذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله شکر خدایی که درهای رحمتش هیچ وقت بسته نمیشه گدا رو از در خونش رد نمیکنه آرزومندی رو محروم از در خونش بر نمیگردونه الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك العاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وأمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وسفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى
وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك دلابرت وهرم علي مرتضى اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووسيع رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين وصل على سبتي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمناك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن والعدل المنتظر ووفه بملائكتك المقربين وأيدوا برون القدوس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله مكن له دينك الذي ارتزيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصر نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله
و تذل بالنفاق بغلا و تجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المم به شعثنا واشعب به صدقنا وارزق به فتقنا وكثر به قلتنا واعزز به ذلتنا واغن به عائلنا واغن به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به يسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وانجز به طلبتنا وانجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا واعتنا به سؤلنا وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا واعتنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع الموتين اشف به صدورنا واذهب به غيظ قلوبنا واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم وانصرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا وصل على محمد وآله وقنا على ذلك بفتح منك تعجل وبذر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللنا وعافية منك تلبسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد
وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت میں ادائے احترام کے لیے اور ان کی نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی دعا کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں وہ فکر و شعور دیا جس سے ہم اب اس کے دین کو پہچان سکیں، انشاءاللہ اس کے دین کے اوپر عمل کر سکیں۔ ماہ مبارک رمضان ہے، ماہ مبارک رمضان کے نصف ایام گزر چکے اور اب نصف باقی ہیں، اور دن منسوب ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خوشیوں سے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے میں امام دوم کی تشریف آوری سے مولا امیر المومنین کے حضور، بی بی سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے حضور اور نبی خدا کے حضور، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے اور عرض مبارکبادی کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم کا لطف ہے کہ اس نے ہمیں دین کو سمجھنے کا ایک اور موقع نصیب کیا ہے، اور کل ہم نے آپ کی خدمت میں اس سلسلے کی مناسبت سے انٹروڈکشن دیا اور چند نکات بیان کیے۔ وہ یہ کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم ان ایام کو جو آج اور آج کے بعد شب قدر تک کے ایام میں ہیں، 21 رمضان کے ایام تک ہیں، اس میں سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کچھ نکات عرض کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کچھ آیات قرآن کی تفسیر تشریح اس کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اور یہ جو ہم سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے بیان کریں گے، اس میں کوشش کریں گے کہ ہم شب قدر کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں، اور اگر بڑے ہدف کی بات کریں تو وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار کر سکیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سیرت سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں، امام اپنے چاہنے والوں سے کیا چاہتے ہیں۔ ایک تو وہ دعویٰ ہے جو میرا جیسا آدمی لفظ سے کر سکتا ہے، وہ یہ کہ میں امام کا چاہنے والا ہوں، میں امام کا ماننے والا ہوں، میں امام کا شیعہ ہوں۔ ہم سب کو معلوم ہے یہ جو مسائل ہیں ان کا تعلق الفاظ سے نہیں ہے۔ ایک وہ مقام ہوتا ہے جہاں لفظ کافی ہوتا ہے۔ کسی کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ مسلمان کے قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، الحمدللہ ایک کلمہ کہہ دے معاملہ ختم، وہ کافی ہو گیا۔ کسی کو ثابت کرنا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر اس کی مسلمان مرد سے یا عورت سے شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، کلمہ کافی ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کسی مقام کے لیے، کسی منزلت کے لیے، کسی معنویت کے لیے، تو بھائی اب صرف لفظ کافی نہیں ہے، دعویٰ کافی نہیں ہے، کچھ کرنا پڑے گا، عمل میں دکھانا پڑے گا۔ تو یہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت طاہرہ ہے جو 250 سال کے اوپر محیط ہے، اس کے اندر ہزاروں افراد تشریف لائے، کچھ نزدیک تھے کچھ دور تھے۔ یہ جو دور تھے یہ الفاظ کی کمی کی وجہ سے دور نہیں تھے، اور وہ جو نزدیک تھے وہ میرے جیسے افراد کے صرف بولنے کی وجہ سے نہیں تھے۔ بولنے سے قریب نہیں ہوتا ہے اور نہ بولنے سے دور نہیں ہوتا ہے، نہ بار بار ملنے سے قریب ہوتا ہے، نہ بار بار نعوذ باللہ نہ ملنے سے دور ہوتا ہے۔ وہ سب معاملے کچھ اور ہوتے ہیں۔ کس چیز سے نزدیک ہوتا ہے اور کس چیز سے دور ہوتا ہے؟ اپنے دل کے اندر موجود پاکیزگی سے نزدیک ہوتا ہے، اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس دل کے اندر اگر نجاست ہو تو پھر دور ہوتا ہے، چاہے وہ برابر میں کھڑا ہو، چاہے وہ ہر روز مل رہا ہو، اور کوئی ایک آدمی وہ ایسے قرنی کی طرح زندگی بھر نہ ملے اور عاشق رسول ہو اور رسول خدا کی مورد نظر ہو۔ اور اسی طریقے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا معاملہ، تو آپ اور میں نے 15 ماہ رمضان کے دن گزار لیے، شب قدر سے اور نزدیک ہو گئے، اور انشاءاللہ اس ندا سے بھی قریب ہو گئے جو امام کی تشریف آوری کی اطلاع دے ہمیں انشاءاللہ۔ البتہ ہم خدا کے غلام ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی غلامی میں تشریف لائیں تو ان کی خدمت میں جان دینا چاہتے ہیں۔ اگر حکم دیں کہ انتظار کرو، انتظار کریں گے، ہم تو غلام ہیں۔ غلام کا کام یہ اپنے مولا سے کہے کہ مولا میں آپ کا منتظر ہوں، اور انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو یہ فضیلت نصیب فرمائے۔ جہاں کہیں بھی ہو درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔
تو عزیزان محترم یہ جو مقامات ہیں یہ الفاظ کی کمی اور کثرت سے نہیں ہے، یہ ہم اور آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اس کا تعلق سبسٹنس ہے، اس کے اندر کوئی کانٹینٹس ہونے چاہیے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہماری زندگیوں سے نکل کے آئے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی طرف جائے۔ تو اب وہ جو مفہوم ہے اس کو حاصل کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہو، تب کہیں جا کر ہم امام کی نصرت کی فضیلت کو حاصل کر پائیں گے۔ تو دعووں سے نکلیں، صرف الفاظ اور کلمات سے نکلیں۔ میں نے عرض کیا ہمارے جیسے بولنے والے سمجھتے ہیں شاید یہ بولنا سارا کام ہے، بولنا کام نہیں ہے، کرنا کام ہے۔ تو کرنے میں آئے تو کیا کریں؟ پوائنٹس نکالیں۔ الحمدللہ رب العالمین، آپ بھی ساری زندگی سے سن رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین اتنا کچھ پتہ ہے کہ میرے جیسا آپ کوئی نئی بات بتائے گا بھی نہیں، کہاں سے بتائے گا؟ تو وہ جو پتہ ہے اس میں سے نکالیں عمل کرنے کے لیے، اور اس عمل کرنے کو لسٹ کر لیں۔ ماہ مبارک رمضان کا نصف گزر گیا، نصف باقی ہے، اس کی خاطر عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، اسے لسٹ کر لیں کہ اب مجھے اپنی زندگی میں امپروومنٹ کیا لانی ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ اوور نائٹ انسان تبدیل ہو جاتا ہے، نہیں، انسان کو منصوبہ بنانا پڑتا ہے، اور اس منصوبے کے بعد ایک ایک پوائنٹ کے اوپر اس کو وقت لگانا پڑتا ہے، تب کہیں جا کے کوئی تبدیلی آتی ہے۔ مجھے قم میں اپنا ایک لطیفہ مانند واقعہ یاد ہے، وہ یہ کہ ایک کتاب میں نے پڑھی، بہت اچھی کتاب تھی، تہذیب نفس کے بارے میں، تزکیہ نفس کے بارے میں، مجھے وہ کتاب بہت اچھی لگی۔ اور اس کتاب میں چیپٹرز بنے ہوئے تھے، ہر انسان کی نفسانی بیماری کے اوپر ایک چیپٹر تھا، اس میں کچھ آیتیں، کچھ روایتیں، کچھ واقعات، بہت متاثر کرنے والی کتاب تھی۔ تو وہ کتاب میں نے پڑھی، وہ کتاب مجھے کسی اور بندے نے دی تھی، ٹرکی کا کوئی ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس نے مجھے دی تھی، وہ بہت اچھا آدمی تھا۔ تو اس نے مجھے وہ کتاب دی، میں نے وہ کتاب پڑھی، تو اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو میں نے اس سے کہا کہ تم نے بہت اچھی کتاب دی مجھے، اور یہ ہے، اور اب میرا ارادہ ہے کہ ہر بیماری کے اوپر میں 4-5 دن لگاؤں گا اور ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو پاکیزہ کر لوں گا۔ تو وہ میری طرف دیکھ کے ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ 4-5 دن میں ایک بیماری سے لڑ لو گے؟ کہنے لگا 5 مہینے لگاؤ تب ایک بیماری نکل جائے، بڑی بات ہے۔ تو مجھے اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب میں نے اس کتاب کے اوپر کانٹینٹس کو دیکھتے ہوئے عمل کرنے کی کوشش کی، آج تک سوچتا ہوں میں کتنا احمق تھا، اب پتہ نہیں ابھی بھی شاید ہوں یا نہیں ہوں۔ تو میں سوچتا تھا کہ 4-5 دن ایک بیماری، ایک نفسانی بیماری ختم ہو جائے، ناممکن ہے۔ اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے ناممکن ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں میرے دل سے حسد نکل جائے، 4-5 دن میں ہو جائے گا؟ 4-5 مہینے لگاؤں اور 4-5 مہینے خدا سے فریاد کرتا رہوں تب شاید حل ہو جائے، ورنہ تو 4-5 دن کا تو کوئی کام ہی نہیں لگتا۔ ہاں کوئی خدا لطف کرم کر دے، کوئی یہاں پر اتنا پاکیزہ بیٹھا ہو، کہیں اور بیٹھا ہو، اور وہ خدا متعال کے حضور فریاد کرے، اور مثال کے طور پر وقت کے امام اس کا ہاتھ تھام لیں اور اس کو کسی وادی تک لے جائیں، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا، ورنہ اتنا آسان نہیں ہے۔ تو آپ اور میں کیا کریں؟ اپنی زندگی میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے پوائنٹس کا انتخاب کریں۔ 2 پوائنٹس کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے۔ خدا سے ایک رابطہ، کم از کم 2 منٹ 3 منٹ کا ہر روز کا خدا متعال سے کلام کی حد میں رابطہ۔ استغفار کا ایک رابطہ ہوتا ہے، وہ اس کو بھی کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے، آپ جانتے ہی ہیں، لیکن اس کو پھر دوبارہ دہرانے کی خاطر یہ جو رابطہ ہوتا ہے یہ اللہ کے ساتھ اپنائیت کا ایک رابطہ ہوتا ہے۔ اس میں استغفار بھی ہوتا ہے، اس میں شکرانہ بھی ہوتا ہے، اس میں خدا سے کوئی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے شکوہ کرنا ہو وہ بھی ہوتا ہے، محبت میں کر سکتا ہے انسان، وہ سارے کام کر سکتا ہے، لیکن یہ رابطہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد دوسری بات جو عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے بندوں کی زندگی سے مشکل کو آسان کرنا، انسان بندوں کی زندگی سے مشکل کو آسان کرے اور خلوص کے ساتھ کرے۔ کل اس کے اوپر اصرار کیا تھا۔ اب ایک روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی، انشاءاللہ اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ یہ روایت ہمارے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے ہے، اور میں نے عرض کیا نصف ماہ مبارک رمضان کے اوپر میں اور آپ ہیں، اور اس اعتبار سے یہ روایت ہمارے لیے ایک گائیڈ لائن بنتی ہے۔ امام نے فرمایا ماہ مبارک رمضان کی ذمہ داریوں اور جو اس میں کام انجام دینے اس کو امام نے بیان فرمایا من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کانا کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ جس نے
ماہ رمضان مبارک میں کتاب خدا کی ایک آیت کی تلاوت کی وہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کیا ہو۔ ایک آیت کی تلاوت کا ثواب ایسا ہے کہ جیسے اس نے ختم قرآن کیا ہو باقی دنوں کے اندر۔ تو وہ کسی بندے نے کہا کہ اگر انسان چاہے تو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر 6000 سے زیادہ قرآن ختم کر سکتا ہے۔ اگر پورا قرآن ختم کر لے تو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اس کے اندر، ہر آیت کے اوپر ایک مکمل قرآن کا ثواب خدا دینے کو تیار ہے۔ جب ممکن ہے کوئی یہ کہے یہاں پر کہ بھائی یہ کیا واقعاً ایسا ہوتا ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ اگر میرے اور تمہارے جیسے لوگ ہوتے تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ثواب دینے والا خدا ہے، وہ کر دیتا ہے، وہ بہانے سے دے دیتا ہے۔ مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا، اور ایک دفعہ دبئی میں کسی نے کاروبار شروع کیا اپنا، وہ پہلا دن تھا، اس کی کوئی ٹریول ایجنسی تھی، اور پہلا دن تھا، اس نے کسی مولانا کو بھی بلایا، وہاں پہ کوئی دعا بھی ہوئی، اور اس کے بعد پھر سب لوگوں نے دعا پڑھنے کے بعد دعا مانگنا شروع کی۔ تو وہ جو مولانا تھے وہ دعا مانگ رہے تھے، تو اس نے بیچ میں دعا مانگنا شروع کر دی، اور اس میں جناب علی خدا سے کہا کہ خدایا مجھے پہلے دن اتنے 1000 کا بزنس دے دے۔ تو لوگوں نے الہی آمین کہہ دیا۔ بعد میں اس پروگرام کے بعد اس سے کہا کہ بندے خدا، تم خدا کے سامنے ایسی بات کہہ رہے ہو، مثلا پہلے دن ایسی میں کہہ رہا ہوں، مجھے نمبر یاد نہیں، کہ 50,000 کا مجھے بزنس مل جائے، پہلے دن تو نہیں ملتا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی تم سے نہیں مانگا، میں نے خدا سے مانگا، خدا دے سکتا ہے۔ تو واقعاً ایسا ہی ہے، ہم اگر ہوتے تو ایک آیت پہ ایک کا ثواب دیتے بھائی، لیکن یہ خدا کا معاملہ ہے، اس نے ماہ مبارک رمضان برکتوں کے لیے رکھا ہے، اور ہم جیسے گناہ گاروں کو ثواب پہنچانے کے لیے رکھا ہے۔ تو اس خدا سے ساری توقعات کی جا سکتی ہیں، اور اس خدا کی حجت نے بیان کیا ہے، تو پھر معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ بڑا اچھا لگا مجھے، ایک دن ایک بندہ خدا میرے پاس آیا، اور میں کیا عرض کروں، میں اپنے بیٹے کے غم میں تھا، تو میرے پاس آیا، میں نے اس سے کہا کہ دعا کرو تاکہ خدا متعال انشاءاللہ اس کی مغفرت کرے۔ بندے خدا نے اتنے سکون سے ایک جملہ میرے سامنے کہا، میں حیران رہ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کے بیٹے نے امام حسین پہ گریہ کیا ہے کبھی؟ میں نے کہا ہاں کیا ہے، بہت کیا ہے، اور ماتم بھی کرتا تھا، اور سینہ زنی کرتا تھا، اور باقاعدہ ہر ہفتے چاہے محرم ہو چاہے اضحیٰ کے ایام ہو یا نہیں ہو، وہ جاتا تھا سینہ زنی کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ مولانا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا چھٹے امام نے یہ فرمایا ہے کہ جو میرے جد امجد کے غم میں روئے اس کی مغفرت ہو جائے گی، خدا اس کو یقیناً معاف کرے گا؟ میں نے کہا ہاں کہا ہے۔ کہا مولانا پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، ایک قول مولا چھٹے امام کا ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے، اور دوسرا آپ کا بیٹا ہے جس نے کام کیا ہے۔ میں نے کہا ہاں اس نے گریہ بھی کیا ہے، ماتم بھی کیا ہے، مشی بھی کی ہے۔ تو کہنے لگا معاملہ ختم ہو گیا، پھر امام قبول کروا دیں گے، امام بخشوا دیں گے، اگر اس نے خلوص نیت سے کوئی چھوٹا سا بھی کام کر لیا تو انشاءاللہ بخش دے گا۔ تو یہ خدا ہے، خدا لطیف ہے، خدا کریم ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے اندر وہ یہ کہہ رہا ہے جو میری کتاب پڑھے ایک آیت کے بدلے میں اسے پورے قرآن کا ثواب دوں گا۔ بھائی خدا ہے، غنی ہے، قدیر ہے، بارگاہ اس کی بارگاہ ہے، ثواب اس کا ثواب ہے، ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں کہنے والے؟ اور اس کی حجت نے خبر دی ہے تو انشاءاللہ حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پروردگار انشاءاللہ اس ثواب کو حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے فرمایا من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل کان کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور۔ تو اگر کوئی ایک آیت پڑھے تو اس کو ثواب ایسا ہی ہے جیسے اس نے پورے قرآن کریم کو ختم کر لیا، پڑھ لیا ہو باقی مہینوں کے اندر۔ اس کے بعد بہت لطیف ہے، جو ہمارا کل کا دوسرا پوائنٹ تھا اس سے بہت نزدیک، فرمایا وَمَنْ ضَحِكَ فِيهِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ لَمْ يُلْقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا ضَحْكٌ فِي وَجْهِهِ وَبُشْرِهِ بِالْجَنَّةِ۔ فرمایا کہ جو اپنے مومن بھائی کے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے ایک مرتبہ، میں جو ترجمہ یہاں پہ لکھا ہے وہ بھی پڑھ دوں، اور جو شخص اس مہینے میں اپنے مومن بھائی کو مسکرا کر، مومن بھائی کا سامنا کرے، مسکرا کر اس کے روبرو جائے مسکراتے ہوئے، قیامت کے دن اس سے ہنستے ہوئے ملاقات کرے گا، اسے جنت کی بشارت دے گا، یعنی خداوند متعال اس شخص کو قیامت کے دن رونے نہیں دے گا، اس شخص کے چہرے سے پریشانیوں کو دور کر دے گا۔
یہ کون سا شخص ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو اپنے کسی مومن بھائی سے ملا تھا اور اس نے اپنے چہرے پہ مسکراہٹ رکھی تھی تاکہ اپنے مومن بھائی کو آرام دے سکے۔ اور مولا کا فرمان بھی ہے، مولا امیر المومنین کا، وہ یہ کہ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جس کا غم اس کے دل میں ہوتا ہے اور مسکراہٹ اس کے چہرے کے اوپر ہوتی ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی اپنے مومن بھائی سے ملے اور اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ رکھے تاکہ وہ مومن بھائی پریشانیوں کو بھول جائے اور انشاءاللہ کسی آسانی کو اپنے احساس کرے، تو خدا متعال اس شخص کی پریشانیوں کو قیامت کے دن ختم کر دے گا اور اس کو ہنستا مسکراتا چہرہ نصیب کرے گا۔ وَمَنْ أَعَانَ فِيهِ مُؤْمِنًا أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ۔ فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں کسی مومن کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پل صراط پر اس کی مدد فرمائے گا جس دن قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ یہ پل صراط کیا ہے اور پل صراط کو ہمیں کس انداز میں دیکھنا چاہیے، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر عرض کرتا چلوں، لیکن ایک بات مجھے قطعاً سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ جس طرح ہماری زندگی کے اندر ہوتا ہے، ایک پل ہوتا ہے، ایک پلر ہوتا ہے اور ایک پاتھ وے ہوتا ہے، یقیناً یہ کوئی سیمنٹ کنکریٹ کا پلر نہیں ہے، یہ کوئی سیمنٹ اور کنکریٹ کا پل نہیں ہے، ظاہر ہے کہ یہ کچھ اور چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنا پڑیں گی کہ بھئی پل صراط کا مطلب کیا ہے اور یہاں پہ قدم کے ڈگمگانے کا مطلب کیا ہے۔ یہ کہ یہ مثلا شمشیر سے زیادہ باریک ہے، تیز ہے اور بال سے زیادہ باریک ہے، ان سب کا مطلب کیا ہے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے اور آپ انشاءاللہ اگر موقع ملے تو کبھی اس کو دیکھیے۔ پل صراط پر سے خدا کس کو آسانی سے گزارے گا؟ فرمایا اس کو آسانی سے گزارے گا جس نے اپنے کسی بھائی کی مدد کی ہو اس مہینے کے اندر۔ ہر دن کرے اچھا ہے، خاص کر ماہ مبارک رمضان کے اندر، اور میں نے عرض کیا یہ ہمارے اس پوائنٹ سے مربوط ہے، اور وہ یہ کہ آپ اس فضیلت کو جانے نہ دیں اس ماہ مبارک رمضان کے اندر۔ اور یہ جو مسائل ہیں وہ تو خیر آپ کے سامنے ہیں ہی کہ ان مسائل کی وجہ سے لوگ بہرحال پریشان ہیں، چاہے وہ کہیں پر بھی دنیا میں ہوں، اور آپ جو کچھ بھی کر سکیں ہاں اس کو انجام دیں۔ البتہ وہ ایک آج عید کا دن ہے، اس کی مناسبت سے مذاق بھی عرض کرتا چلوں، وہ یہ کہ کسی نے اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب کہ دنیا ان مشکلات سے گزر رہی ہے، پریشانیوں سے گزر رہی ہے، پتہ نہیں یو کے اندر یا کہاں، کسی نے ایک پیج بنایا اور کہا کہ ہم دونوں نے شادی کرنی ہے اور کوئی بہت بڑی پارٹی کرنی ہے، اس کے لیے آپ کراؤڈ فنڈ کریں تاکہ ہم یہ کر سکیں۔ بندے خدا، لوگ مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں کھانے کے لیے، زندگی میں مشکلات میں، اور تم اپنی عیاشیوں کے لیے لوگوں سے پیسے مانگ رہے ہو۔ نہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے، یہ تو بالکل ہی غلط کام ہے۔ تو ایک طرف سے ڈیوٹی خدا نے لگائی ہے کہ بھئی آپ دوسروں کی مدد کریں، اور دوسری طرف سے دوسروں کو ذمہ دار قرار دیا ہے کہ مدد لینے میں اتنی مدد لیں جتنی آپ کو ضرورت ہے۔ تو وہ جو ہمارے یہاں بعض اوقات آتا ہے کہ بھئی ایک گھر نے اتنے راشن کے پیکٹس جمع کر لیے، ایک گھر میں پاکستان کے اندر بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی ضرورت ہے وہ رہ جاتی ہے اور ایک بھرے چلا جا رہا ہے، یہ ظاہر ہے یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے بالکل۔ تو ہمیں ماہ مبارک رمضان کے اندر کہا امام نے، اور امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعَانَ فِيهِ مُؤْمِنًا أَعَانَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ۔ اور اس کے بعد کا پارٹ بہت عجیب ہے، بہت عجیب پارٹ ہے، کوئی شاید کم توقع کر پائے کہ امام نے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہو، لیکن بہرحال فرمایا وَمَنْ كَفَّ فِيهِ غَضَبَهُ كَفَّ اللَّهُ عَنْهُ غَضَبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا اور جو شخص اس مہینے میں اپنے غصے پر قابو رکھے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے غضب سے اسے دور رکھے گا۔ دو باتیں ہوتی ہیں، ایک بات یہ ہوتی ہے میں نیکی کو انجام دوں یا برائیوں سے بچوں، تو کون سا کام زیادہ اچھا ہے؟ نیکیوں کو انجام دینا زیادہ اچھا ہے یا برائیوں سے بچنا اچھا ہے؟ تو میں کم از کم بعض جگہ کے لیے عرض کروں گا، بعض جگہوں کے اوپر برائیوں سے بچنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں ایسی برائیاں ہوتی ہیں جو ہماری ساری نیکیوں کو زائل کر دیتی ہیں۔ تو بھائی فرض کریں اگر میں نے کسی کو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ غصے میں آ کر کچھ ایسی باتیں کہہ دیں کہ اس کا دل دکھا، اب میں 5 بندوں کی مدد کروں گا، وہ تو بات کی بات ہے، جو میں نے دل دکھایا اس کا کیا ہوگا؟ اور وہ ہمارے پاس کچھ روایات موجود ہیں اور کچھ واقعات موجود ہیں، تو ان واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ کوئی بندہ خدا مر گیا تھا اور وہ مرتا ہے تو وہ برزخ میں جاتا ہے، برزخ کے اندر جب اس سے سوال جواب ہونے لگتے ہیں
تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم نے فلاں دن ایک فلاں آدمی کے ساتھ ایک مذاق کیا تھا، اور وہ مذاق ایسا کیا تھا جس میں اس کی بہت ذلت ہوئی تھی، لوگوں کے سامنے اس کا بڑا مذاق اڑا تھا اور اس کی عزت پامال ہو گئی تھی تمہارے کہنے کی وجہ سے، جب کہ تم نے مذاق میں کہا تھا۔ اب جاؤ اس آدمی کے ساتھ کمپرومائز کرو۔ وہ جاتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کمی ہے خود اپنے اعمال کے لیے، میں اس کے بدلے میں تم سے ٹھیک ٹھاک اعمال لوں گا تب تمہاری جان چھوڑوں گا۔ تو وہ اپنے واقعے کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے 2 سال کی عبادتیں لے لیں اس نے، میرے 2 سال کے نماز روزے لے لیے، اس ایک ذلت کو جو میں نے جس میں اس کو مبتلا کر دیا تھا اس کے مقابلے کے لیے۔ تو انسان بہت خیال کرے ماہ مبارک رمضان کے اندر کہ بھائی بجائے یہ کہ میں ثواب کمانے جا رہا تھا، میں الٹا کوئی اور مشکل اٹھا کے آ گیا۔ تو مولا نے اسی کو ارشاد فرمایا اور ہمیں ہوشیار کیا، فرمایا وَمَن کفا فیہ غضبہ، جو اس ماہ مبارک رمضان کے اندر اپنے غضب کو کنٹرول کرے، کفہ اللہ عنہ غضبہ یوم القیامہ، خدا متعال اس دن اپنے غضب کو اس سے کنٹرول کر دے گا، اپنے غضب کو اس سے دور کر دے گا۔ البتہ ایک تو ہم لوگ غصہ کرتے ہیں جو بے پرکی ہوتی ہے، اپنی نفسانیات کی وجہ سے ہوتی ہے، اگر خدا کسی پہ غضب کرتا ہے تو اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ خدا تو بے اصول غضب نہیں کرتا، لیکن وہ عنایت فرما رہا ہے خدا متعال اور کہہ رہا ہے کہ میں اپنے غضب کو دور کر دوں گا جس کی کوئی بنیاد ہوگی، لیکن کس سے دور کروں گا؟ جو اپنے غضب کو ختم کر دے گا، جس کی شاید کوئی بنیاد نہیں ہوتی، بے برکی باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہمیں اسی غضب کو اپنے اندر کنٹرول کر لوں جو کسی بنیاد پہ بھی نہیں آتا، بلا وجہ میں آتا ہے، تو خدا اس غضب کو کنٹرول کر لے گا جس کی ایک بنیاد ہوتی ہے، اس کی بھی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ یہ بڑی بات ہے، انسان کے لیے راستے موجود ہیں ماہ مبارک رمضان کے اندر۔ یہ جملہ بھی ہو گیا، اور ایک آخری جملہ عرض کروں اور انشاءاللہ ایک اور پوائنٹ عرض کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کروں۔ اور جس شخص نے اس مہینے میں کسی مصیبت کے مارے کی مدد کی، وَمَنْ أَغَاثَ فِيهِ مَلْهُوفًا، یہ جملہ خاص کر ویسے تو استعمال ہوتا ہے، عمومی طور پہ جو استعمال ہوتا ہے کسی بھی مشکل میں مارے کا ہوتا ہے کہ بھئی کوئی مشکل میں پھنس گیا تھا، آپ نے اس کی مدد کر دی، لیکن اس کا ایک خاص استعمال اس جگہ پر ہے، مثال کے طور پر کوئی مظلوم ہے جو کسی ظالم کے ہاتھوں پھنس گیا ہے، کوئی مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کسی کا حق پامال ہو رہا ہے اور وہ بیچارہ اپنا حق بھی نہیں لے پا رہا، اگر آپ نے کسی ایسے بندے کی مدد کر دی، اب اس میں کوئی بھی شامل ہے، میں نے عرض کیا عمومی طور پر تو کوئی بھی مشکل کا مارا شامل ہو سکتا ہے، لیکن خاص کر مورد کیا ہے؟ خاص کر مورد یہ کوئی مظلوم انسان تھا، اس کا حق پامال ہو رہا تھا، کوئی اس کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، آپ نے جا کے اس کا ساتھ دے دیا۔ فرمایا کہ وَمَن، ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ میں کلک کر گیا جس کی وجہ سے وہ روایت میرے سامنے سے ہٹ گئی۔ وَمَنْ أَغَاثَ فِيهِ مَلْهُوفًا آمَنَهُ اللَّهُ مِنَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فرمایا اور جس شخص نے اس مہینے میں کسی بیچارے کی مدد کی، اور وہ بیچارے کا مطلب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، یعنی ایسا کوئی شخص ہے جو مظلوم واقع ہوا ہے، اس کا حق پامال ہوا ہے، کوئی اس کا حق نہیں دے رہا ہے، اگر کی تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن بڑی وحشت اور ڈر سے محفوظ فرمائے گا۔ قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے؟ یا اللہ خدا مدد فرمائے، قیامت کے دن یہ ہونے والا ہے کہ میں نے جو کچھ انجام دیا ہے، ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، جب لوگوں کے ہاتھ میں کتاب پکڑائی جائے گی تو وہ کہیں گے خدا یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس نے کچھ چھوٹا چھوڑا ہے نہ کچھ بڑا چھوڑا، سب کچھ اس کے اندر شمار ہو گیا۔ تو وہ جو دن آئے گا وہ فزع کا دن ہوگا، خوف کا دن ہوگا، اور خدا متعال فرماتا ہے اگر تم نے کسی کے دل سے خوف کو دور کر دیا، یہ آدمی مظلوم تھا، اس کا کوئی حق مارا جا رہا تھا، یہ کسی مشکل میں مبتلا تھا، اور تم نے جا کے اس کا ساتھ دے دیا اور اس کی اس مشکل کو دور کر دیا۔ اور عزیزان محترم ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، رزلٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ نے کر دیا، چاہے اس کو رزلٹ نہ بھی ملے، آپ نے تو کوشش کر دی، بس اتنا ہی کافی ہے۔ یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی مولا کے کلام کو دیکھتے ہوئے، ان تمام کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ میں نے اپنی جد و جہد انجام دے دی، اگر اتنا ہی کر دیا تو خداوند متعال کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آج آپ کے شیڈیول کے مطابق 15 ماہ مبارک رمضان ہے،
اور اس 15 ماہ مبارک رمضان تک آتے آتے نصف ماہ رمضان گزر گیا، نصف باقی رہ گیا۔ اس کے اندر ہم نے سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے سیکھنا تھا۔ کل 2 پوائنٹ آپ کی خدمت میں عرض کیے، اللہ کے ساتھ رابطہ کرنا اور اللہ کے بندوں کی نصرت کرنا۔ اور یہ روایت مجھے نظر آئی کہ یہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے مولا 8ویں سرکار کی روایت تھی۔ یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں تو عزیزان محترم، اس میں پورا ایک نظام دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ شروع کریں اور کہاں پہ پہنچیں۔ یہاں پہ ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں اس کے لنک کو ایکسپلین کرنے کے لیے۔ دیکھیے، شروع ہوا تھا ختم قرآن سے اور اختتام ہوا مظلوم کی نصرت کے اوپر۔ یہاں پہ بھی ایک پوائنٹ ہے، اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے کام جو میں اور آپ بعض اوقات انجام دینے چاہتے ہیں اور ان کی طاقت اور اس کی توفیق کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی، اس کی بنیاد خدا سے رابطے میں ہے، اس کی بنیاد اللہ کی بندگی اور اطاعت کے اندر ہے۔ اگر میں اور آپ، ہمارے پاس روایت موجود ہے، اگر تم اپنے چھپے ہوئے رابطے کو خدا سے اچھا کر لو تو خدا جو تمہارا اور بندوں کا کھلا ہوا رابطہ ہے اس کو اچھا کر دے گا۔ اگر میں اور آپ اپنے اور خدا کے رابطے کو اچھا کر دیں تو خدا ہمارے اور بندوں کے رابطوں کو اچھا کر دے گا۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ مثلا کسی مظلوم کی مدد کرے اور معاشرے کے اندر کوئی پازیٹیو کام کرے تو اسے شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ نہ کہ میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا 10 سال پہلے یہ کرے اور پھر بعد میں، نہیں، سائملٹینیس کرے لیکن پرائورٹی بنا لے۔ اس کو شروع کرنا ہے اللہ کے ساتھ اچھے رابطے کے ذریعے سے، اچھے رابطے کو بنائیں۔ اتفاقاً آج ہی ایک آیت اللہ کا میں بیان دیکھ رہا تھا، اس میں انہوں نے ایک جملہ بہت سخت کہا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی دینی طالب علم ہے اور وہ دینی طالب علم نماز شب نہیں پڑھتا ہے تو کہنے لگے کہ میرے خیال میں اس کو چاہیے دینی طالب علم نہ بنے، جا کے کوئی بزنس کر لے، کوئی جاب کر لے، وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ انہوں نے اتنی سخت بات کہی، اور وہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا بھئی یہاں سے توفیقات شروع ہونی ہے تمہارے لیے، اگر تم نے اسی دروازے کو بند کر دیا تو تمہیں کیا توفیق ملے گی؟ تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں معاشرے کے اندر کوئی پازیٹیو کام کریں، اور آپ میں چاہتے ہیں کہ خدا ہمیں اس کی توفیق دے، تو یہ شروع کہاں سے ہوگا؟ یہ ایڈورٹیزمنٹ لگانے سے شروع نہیں ہوگا، نہ کسی بہت بڑی مثال کے طور پر پلیٹ فارم کریٹ کریں گے تو یہ ہوگا۔ یہ سب سے پہلے خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو اچھا کر لیں، اور جیسے جیسے میں اور آپ خدا کے ساتھ اپنے رابطے کو اچھا کرتے رہیں گے، خدا کاموں کے دروازوں کو ہمارے لیے کھولنا شروع کر دے گا۔ اور جب خدا نے متعال توفیق دے، کسی کام کو ہمارے سامنے رکھے کہ تم اس کو انجام دو، اور آپ نے انجام دے دیا، الحمدللہ رب العالمین، ایک اور دروازہ کھلے گا، ایک اور کام انجام دیں گے۔ تو آج کا زمانہ اتنا عجیب زمانہ ہے، اتنا عجیب زمانہ ہے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے میں عرض کرتا ہوں، اتنا عجیب زمانہ ہے، مجھے لگتا ہے جیسے خدا متعال نے بورڈ لگایا ہوا ہے کہ ویکینسیز اوپن ہے، ویکینسیز اوپن ہے، کوئی جو کام کرنے والا ہو۔ تو اگر آپ نے اپنے اور خدا کے رابطے کو اچھا کیا اور خدا سے کہا کہ خدا میری زندگی کو کسی اچھے کام میں لگا دے، اور خدا متعال نے آپ کے سامنے ایک دروازہ کھولا اور کہا کہ یہ لو، یہ اچھا کام ہے، یہ انجام دو، اور الحمدللہ رب العالمین آپ نے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے اہل بیت کی فرامین پر عمل کرتے ہوئے اس رہنمائی کو حاصل کر لیا، اچھے کام کو انجام دے دیا، یہ سمجھ لیجیے اب خدا آپ کو اس میدان کے اندر اتارے گا اور کہے گا اب اور کام انجام دو۔ تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ میں یہ کہوں گا کہ اگر تم نے کر لیا نا تو تمہاری زندگی کو دولت سے بھر دے گا، شہرت سے بھر دے گا۔ جو خدا اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے وہ دنیا نہیں ہے، جو خدا اپنے خاص بندوں کو دینا چاہتا ہے وہ کچھ اور ہے، وہ ہم سب کو معلوم ہے۔ اختتام کہاں پر ہے؟ اختتام گردن اللہ کی راہ میں جائے، اس پر ہے۔ اگر خدا متعال کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کو اپنی محبت نصیب کر دیتا ہے، اینڈ میں اس کی جان اللہ کی راہ میں جاتی ہے۔ یہ وہ مقام ہے جو شہداء کا مقام ہے، اور یہ وہ مقام ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سچے ماننے والوں کا مقام ہے، کہ ان کی زندگیاں اہل بیت اطہار کے راستے میں گئی ہیں۔ اور ہر امام کی شہادت اسی وجہ سے، وہ یہ کہ کچھ درجات ایسے درجات ہیں جو سوائے ان شہادتوں کے حاصل نہیں ہو سکتے۔ یہ پروردگار عالم کا احسان ہے، اس نے ہمیں ایسے مکتب فکر میں قرار دیا جہاں ائمہ نے ہمیں شہادت سکھائی، جہاں ہمیں ائمہ نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دینا سکھایا۔ اور یہ کب میں اثر ہوتا ہے؟ تمام باتوں کو میں پھر دوبارہ پلٹاؤں گا، پہلے بندگی کرو، اللہ کی عبادات میں خلوص لے کر آؤ، رابطوں میں خلوص لے کر آؤ۔ جب اس کام کو لے کے آگے بڑھو گے خدا توفیقات دے گا، چھوٹے کام دے گا،
اس سے بڑے کام دے گا، پھر ایک موقع آئے گا خدا متعال اتنا بڑا کام دے گا کہ اس کو کرنے میں تمہاری جان جائے گی، اور یہ وہ کامیابی کی انتہا ہوگی کہ انسان کی زندگی ایک اچھے مقصد کی خاطر قربان ہو جائے۔ جیسے کہ یہ دور ہمارے سامنے بڑا اچھا دور ہے اس اعتبار سے کہ بڑے نامی گرامی لوگ ایسے کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اہل بیت کی راہ میں رکھا اور اس کے نتیجے میں کامیابیاں حاصل کی، سعادتیں حاصل کی، شہید قاسم کی طرح اور باقی شہداء کی طرح۔ تو یہ اچھے دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان سب کا آغاز کہاں پر ہے؟ ان سب کا آغاز اللہ سے رابطے کے اوپر ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت کے ایام ہیں اور ان کی خوشیوں کے ایام ہیں، ان سے سیکھنے کے ایام ہیں، اور میں اور آپ آہستہ آہستہ شب قدر کی طرف بڑھ رہے ہیں، ایام اور شبۂ شہادت کی طرف جا رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر تیار کیجئے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فرامین کی روشنی میں خدا سے اپنے رابطے کو بڑھائیں تاکہ معاشرے میں میری اور آپ کی زندگی کا اچھا اثر پڑ سکے، اور انشاءاللہ اس پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ میں اور آپ اس دنیا میں زندگی گزاریں اور جائیں تو سرخرو ہوں۔ شہید نمر کا وہ قول بڑا خوبصورت قول ہے جو انہوں نے شہادت سے کچھ وقت پہلے ایک تقریر میں ارشاد فرمایا تھا، آپ نے شاید وہ کلپ میں دیکھا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ ہم یا تو زمین کے اوپر باقی رہیں گے احرار آزاد انسان، یا زمین کے نیچے رہیں گے ابرار پاکیزہ انسان، کامیاب انسان۔ تو یہ زندگی کا معیار ہے، زندگی کے اوپر رہے، زمین کے اوپر رہے احرار آزاد انسان۔ آزاد انسان نہ صرف سیاسی آزادی، گناہوں سے آزادی، خواہشات نفسانی کی قیود سے آزادی، احرار رہے، زندہ حر بن کے زندہ رہے، اور جب زندگی اور دنیا اگر زمین کے نیچے جائے تو پھر ابرار بن کے رہے، اللہ کے نیک بندوں کے اندر شامل ہو کر رہے۔ یہ زندگی کا ہدف ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ کوئی اس طرح زندگی گزارے تو خدا تعالیٰ اس کا انتخاب کرتا ہے شہادتوں کے لیے اور امامت کی نصرت کے لیے۔ پروردگار انشاءاللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں خدایا امامت کا ذکر ہے اور امام حسن مجتبیٰ سے منسوب ایام تھے، خدایا تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما، امام کی تشریف آوری کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بجاہ محمد و عطرتہ الطاہرین۔